بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کا جو سلطان ہوتا ہے وہ تمام رعایا کا سربراہ ہوتا ہے۔ رعایا میں ہونے والی پریشانیوں مشکلات کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے کہ رعایا کا وہ خیال رکھے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں کچھ چوروں نے ریاست کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ ہر گھر میں چوری کرتے، جس گھر میں جاتے 4 آدمیوں کے پیروں کے نشان ہوتے۔ اسی طرح کرتے کرتے بات محمود غزنوی تک جا پہنچی کہ 4 چوروں نے ریاست کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے۔ ہر گھر کی وہ چوری کرتے ہیں، سامان لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ ان چوروں کو پکڑنا ہے۔ اسی طرح معمول کے مطابق محمود غزنوی نے رات کے وقت اپنا شاہی لباس اتار کر سادہ لباس پہنا اور رعایا کی ریاست کے اندر داخل ہو گیا۔ محمود غزنوی جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک دیوار کے پیچھے 4 آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے محمود غزنوی کو دیکھا تو دوڑ لگا دی۔ محمود غزنوی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رکو بھائی، میں بھی تمہارے جیسا ہوں، میں بھی ایک چور ہوں۔ تو چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں یہ کون ہے۔ تو محمود غزنوی سے پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تو محمود غزنوی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں بھی تمہاری طرح ایک چور ہوں۔ چاروں چور کہنے لگے کہ سنو بھائی، ہمارے اندر ایک ایک خوبی ہے، اگر تم میں بھی ہم سے اوپر اور اعلیٰ درجے کی خوبی ہوئی تو تم ہمارے سردار بنو گے۔ محمود غزنوی ایک سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو کہتا ہے میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میرے سامنے اگر ایک شخص کالا سیاہ رنگ کا آئے اور واپس دوبارہ وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے آئے تو میں پھر بھی اسے پہچان لوں گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے ارے بھائی، تمہاری خوبی تو بڑی کمال ہے، اس میں تو بڑی مہارت ہے۔ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہاری خوبی کیا ہے؟ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اور خود کو چادر میں لپیٹ کر کہیں بھی غائب ہو سکتا ہوں، کوئی بھی دیوار پھلانگ سکتا ہوں۔ تیسرے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے؟ تیسرا کہتا ہے کہ میں جانوروں کی باتیں سن سکتا ہوں، جو جانور آپس میں بات کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہتا ہے کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ سونا کہاں دفن ہے۔ محمود غزنوی نے جب یہ باتیں سنی تو کہتا ہے بھائی، تم میں تو اعلیٰ درجے کی یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، لیکن میرے اندر جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے، جو خوبی ہے، وہ تم سب سے اعلیٰ ہے۔ تو 4 چور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ذرا وہ کون سی خوبی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم چوری کرتے کرتے پکڑے جاؤ، بادشاہ تمہیں پکڑ لے، زندان میں ڈال دے، پھانسی کی سزا سنا دے اور تم تختہ دار پر لٹکے ہو، تمہارے گلے میں رسی ہو، میں صرف اپنا سر ہلاؤں تو تمہاری پھانسی معاف ہو جاتی ہے۔ سارے نے کہا واہ بھائی واہ، تمہارے اندر تو بڑی کمال کی خوبی ہے، لہذا تم آج سے ہمارے سردار ہوئی۔ محمود غزنوی پوچھتا ہے کہ آج کہاں چوری کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں ان میں سے ایک بولا اور کہتا بہت عرصہ ہو گیا چھوٹی موٹی چوری کرتے ہوئے، آج ہم بادشاہ محمود غزنوی کے محل میں ڈاکہ ماریں گے، وہاں پہ چوری کریں گے۔ محمود غزنوی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، پھر چوری کرنے جاتے ہیں۔ جب 4 چور دروازے پر محل کے پہنچتے ہیں تو کتا چپ ہوتا ہے اور اوپر سے جو مرغا بیٹھا ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو محمود غزنوی کہتا ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ میں جانوروں کی باتیں سن سکتا ہوں، تو بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ چور کہتا ہے کہ میں بتا دوں لیکن تم یقین نہیں کرو گے۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کتا ہم جب آئے تو چپ تھا اور مرغا بولا کہ مرغا اسے یہ بولا کہ آج غداری نہ کرو، غدار نہ بنو، چور آئے ہیں بھونکو ان پر۔ اور آگے سے کتے نے جواباً یہ کہا کہ کیسے بھونکوں، ان کے ساتھ مالک بھی ہے میرا۔ محمود غزنوی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تمہاری بات حق ہے۔ دوسرے چور کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا تھا کہ میں دیوار پھلانگ سکتا ہوں اپنے دوستوں کو چادر میں لپیٹ کر، چلو اپنا کام شروع کرو۔ تو وہ چور چادر کے اندر سب کو لپیٹتا ہے اور ایک جمپ لگاتا ہے اور دیوار کے اس سائیڈ ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے سے یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ میں سونا سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ سونا کہاں پر ہے، چلو اپنی خوبی کا کمال دکھاؤ۔ تیسرا چور سونگتے سونگتے جاتا ہے محل کے اندر ایک تہہ خانے کے اندر، کہتا ہے یہاں پہ سونا ہے۔ کھدائی کرنے کے دوران سب سونا لے لیتے ہیں، پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ بھائی سنو، تم نے بادشاہ کے محل میں چوری کی ہے،
جب ہم باہر جائیں گے، صبح دنگا فساد ہوگا، شور ہوگا، تو بادشاہ کے سپاہی تمہیں ڈھونڈیں گے۔ تو محمود غزنوی کہتا ہے لہذا تم ایسا کرو کہ تم نے مجھے سردار بنایا ہے، تو لہذا میں جو فیصلہ کروں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اپنا پتہ دے کر جاؤ، تمہارے پتے پہ تمہارا سونا پہنچ جائے گا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تمام چور اسے پتہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا پتہ لینا بھول جاتے ہیں۔ پتہ لینے کے بعد سلطان محمود غزنوی واپس محل آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کر اس فلانے پتے سے سب کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ سپاہی گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور جب بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ چور ہیں، انہیں پھانسی کی سزا سنائی دی جاتی ہے۔ جب وہ چوتھا چور دیکھتا ہے کہ یہ تو سلطان محمود غزنوی جو بیٹھا ہے، یہ تو ہمارا ہی ساتھی ہے جو چور تھا اور ہم نے اسے سردار بنایا تھا۔ یہ وہ چور تھا جو کہتا تھا کہ 40 سال کے بعد کالے رنگت والا آدمی میرے سامنے آئے تو میں پہچان لوں گا۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے پریشان نہ ہو، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے جو ہم نے اسے سردار بنایا تھا۔ تو وہ ساتھی کہتے تم پاگل ہو، ہمارا یہاں پسینہ ٹپک رہا ہے، دل گلے میں آ گیا ہے، کلیجہ ہمارا پگھل رہا ہے ڈر سے، اور تمہیں بے خوف ہو ہنس رہے ہو، کہتے ہو یہ ہمارا ہی ساتھی ہے۔ اگلے دن محمود غزنوی اپنے وزیر محمود ایاز کو کہتا ہے کہ جب تک میں سر نہ ہلاؤں تب تک تم نے انہیں پھانسی نہیں دینی۔ وہ چوتھا چور مطمئن تھا اور اپنے دوستوں کو دلاسا دے رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا ہی دوست ہے، ہمیں بچا لے گا۔ جب اگلے دن جب چور آئے، تختہ دار پر کھڑا کیا گیا، گلے میں رسی ڈالی اور سب ڈرے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ چوتھا آدمی کہتے پریشان نہ ہو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سر کو ہلاتا ہے اور ان سب کی پھانسی معاف ہو جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سے آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم ہمارے چور ہو۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم تختہ دار پر ہوگے، میں سر ہلاؤں گا تمہاری پھانسی معاف ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں تم تو چور ہو، سلطان کے روپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کہ میں ہی اس ریاست کا سلطان ہوں، اس کا رکھوالا ہوں، میں نے تمہیں پکڑنے کے لیے یہ تدابیر کی، لہٰذا تمہیں آج تمہاری پھانسی معاف کی جاتی ہے، آئندہ تم چوری نہیں کرو گے، سیدھی سادہ زندگی گزارو گے۔ وہ چور سلطان محمود غزنوی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دی